السلام علیکم خواتین و حضرات، میں شوکت صدیقی آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئے ویلاگ کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ اور ایک نئی امنگ اور ایک نئی ہم آہنگی کے ساتھ۔ خواتین و حضرات، آج کا میرا ویلاگ ہے کہ ہم بحیثیت انسان کیوں اخلاقی انحطاط میں اور جو وہ جاتے جا رہے ہیں اور کیوں ہم نے اللہ کے ساتھ ایک ٹکر لے لی ہے۔ خواتین و حضرات، میرے الفاظ جو ہیں وہ کافی سخت ہیں، لیکن حقیقت میں یہی ہے کہ ہم نے بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان اللہ کے ساتھ ٹکر لے رکھی ہے، اور یہ ٹکر جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی اچھی نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہمارے بڑے بوڑھے اور ہمارے والدین اور ہمارے دادا اور ان سے آگے کی نسلیں ہوا کرتی تھیں، کبھی کوئی ہمارے خاندان میں کبھی کوئی بیمار ہو جایا کرتا تھا تو تمام برادری اور تمام خاندان اور تمام گھر والے اس کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ دعا کیا کرتے تھے۔ اس دور میں ڈاکٹر اتنے اچھے ہوا کرتے تھے کہ وہ ٹیسٹوں کی بجائے جو ہے دوا پہ انحصار کرتے تھے، اور اپنی تشخیص سے جو ہے مریض کی، اس کے ساتھ ساتھ مریض کی جو ہے کونسلنگ کر کے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، کسی بھی کام میں کسی نقصان کے اوپر تمام اہل محلہ، تمام اہل برادری، تمام اہل خاندان اور تمام اہل گھر جو ہے وہ دوسرے کی دلجوئی کیا کرتے تھے، اور ایسا سمجھا گیا تھا کہ جیسے اس کا اپنا نقصان ہو جائے۔ خواتین و حضرات، جب بھی کبھی کسی موقع کے اوپر، کسی موڑ کے اوپر کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو تمام اہل محلہ، تمام خاندان والے، برادری والے وہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اس کی پریشانی کو اور اس کی جو پریشانی ہوتی تھی اس کے لیے وہ تگ و دو کرتے تھے تاکہ اس کی وہ پریشانی دور ہو سکے، اور ساتھ ساتھ اللہ سے بھی دعا مانگا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، ایک محلے میں کبھی فوتگی ہو جایا کرتی تھی تو پورا محلہ جو ہے وہ آپ کا اور میرا پورا خاندان، پورا اہل علاقہ اور پورا خاندان جو ہے وہ اس بات پہ پریشان ہو جایا کرتا تھا، اور وہ اپنی اس کے ساتھ بڑا اہل ہمدردی ہوتی تھی، لوگوں کو پریشانیاں تاکہ وہ اس پریشانی سے نمٹ سکیں۔ لوگ ڈر جایا کرتے تھے، خوف کے سہارے میں رہتے تھے، خوف میں رہا کرتے تھے اور دوسرے کی دلجوئی کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں میں تبدیلی آئی اور لوگوں کے پاس پیسہ آ گیا۔ پیسے نے بجائے انسان کو جھکانے کے انسان میں ایک تناؤ ڈال دیا۔ اس تناؤ کے اندر ایسا محسوس ہونے لگا، ایسا سب کچھ ہونے لگا کہ وہ محسوس یہ ہونے لگا کہ سب کو، سارے جتنے بھی ہمارے ثقافت اور ٹریڈیشنز تھے، ہمارا خوف اور ڈر تھا، وہ ختم ہو گیا، اور وہ اس کا نام رکھ دیا گیا کہ اللہ بہتر کرے گا، آئی تھی تو چلا گیا، ٹھیک ہے، انسان کے بس میں کچھ نہیں۔ جبکہ پہلے جو ہے انسان جو ہے وہ سیدھا سیدھا اللہ سے ٹکر لے رہا ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک پروفیسر جو تھے ویٹنری کے تھے، اور وہ ایک ویٹنری کالج میں پڑھایا کرتے تھے۔ وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک روز میں اپنے کالج میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک پروٹوکول لگا، اور ہر طرف جو ہے وہ پولیس اور سیکیورٹی ایجنسی نے آ کے گھیر لیا۔ اتنی دیر میں ایک امریکہ کی ایمبیسیڈر جو تھیں، جو پاکستان میں متعین تھی، وہ آئیں اور انہوں نے آ کر جو ہے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ میرا ٹامی ہے۔ وہ ٹامی جو ہے وہ ایک کتے کو کہہ رہی تھی، اور وہ بتا رہی تھی یہ میرا ٹامی ہے، یہ آج کل سخت بیمار ہے، میں نے اس کا بہت علاج کرایا، دنیا کے تمام ویٹنری کے ڈاکٹرز نے اس کو دیکھ چکے ہیں تقریباً، اور بڑے بڑے ہسپتالوں میں یہ جا چکا ہے۔ انہوں نے ایک بہت بڑا پلندہ دکھایا جس کے اندر جو تھا بے شمار قسم کی رپورٹیں لگی ہوئی تھیں، اور ان رپورٹس کے اوپر بے شمار قسم کی چیزیں تھیں جس میں مختلف ڈاکٹروں اور مختلف ہسپتالوں کی طرف سے لکھا گیا تھا۔
ڈاکٹر صاحب نے اس کو دیکھا اور اچانک انہوں نے اپنے نوکر کو آواز دی کہ کملیا ادھر آ تے اس کتے نو جڑا ہے میز تے کھڑا کر. ڈاکٹر صاحب امریکن امبیسڈر چونکہ پاکستان میں رہتی تھیں تو وہ بہت سارے الفاظ کو اردو کو جانتی تھی تھوڑا بہت, تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب کو اشارہ کرتے ہوئے کہا ڈاکٹر صاحب دس از ناٹ اے ڈاگ, آلویز کیپ ان یور مائنڈ دس از مائی ٹامی. ڈاکٹر صاحب کملا جو تھا وہ آیا, اس نے اپنے ٹامی کو جو ہے وہ ان کی میز پہ کھڑا کیا اور ڈاکٹر صاحب نے جو ہے اس کا چیک اپ شروع کر دیا. ڈاکٹر صاحب نے امریکن امبیسڈر سے پوچھا اس کو کیا بیماری ہے, تو انہوں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو ہے جب یہ کھاتا ہے, اب یہ کھانا نہیں کھاتا, یہ جب میں کھانا اس کے سامنے رکھتی ہوں تو یہ پھینک دیتا ہے, جب میں اسے پیار کرتی ہوں تو یہ بھونکتا ہے, جب میں اسے کے پاس آتی ہوں تو یہ غراتا ہے, جب میں اس کو اپنے ساتھ لے کے چلتی ہوں تو یہ پٹا چھڑاتا ہے, غرض میری کسی طرح نہیں مانتا, جبکہ پہلے میری بہت مانا کرتا تھا. ڈاکٹر صاحب نے اس کو ایک دفعہ جو ہے اپنے میز پہ کھڑا کر کے چیک کیا اور انہوں نے بتایا کہ میڈم میں نے اس کی رپورٹس دیکھ لی ہیں, اس کو ایک رات کے لیے ہمارے پاس رکھنا پڑے گا, صبح 11 بجے آپ تشریف لے آئیے. تو میں صبح 11 بجے آپ کو اس کے کچھ ٹیسٹ کر کے اور اس کے کچھ اور دوسرے ٹیسٹ کر کے اور اس کی تشخیص کر کے آپ کو بتا سکوں گا. پہلا پہل تو امبیسڈر نے بہت برا مانا کہ کیسے یہ میں اس کو نہیں چھوڑ سکتی, اور میں یہ تو بہت جو ہے وہ اے سی والے روم میں ٹھہرتا ہے اور اس کا بستر جو ہوتا ہے وہ بڑا نرم ہوتا ہے, یہاں پہ یہ ماحول نہیں ملے گا, یہاں پہ تو بڑی گرمی ہے. تو پروفیسر صاحب نے کہا میڈم یہ آپ کی مرضی ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بیماری کی تشخیص کرنے کے لیے ہمیں رات کو اس کو اپنے پاس رکھنا پڑے گا تاکہ ہم پتہ چل سکے کہ اس کو بیماری کیا ہے. آخرکار جو میڈم تھیں امریکن امبیسڈر تھیں وہ راضی ہو گئی اور انہوں نے کہا کل صبح میں 11 بجے آؤں گی, لیکن 11 کا مطلب ہے 11 بجے, اور آپ کو اس کی تشخیص کر کے مجھے بتا دیجیے. ڈاکٹر صاحب نے امریکن امبیسڈر اور پروٹوکول کے جاتے ہی اپنے نوکر کو آواز دی کملیا گل سن اس کتے نو لائیا تے بھینسا دے باڑے دے اندر بند کر دے تے اینو ساری رات کٹ, تے جدوں اینو کٹے تے اینا کٹنا ہے کہ ایک لمحے واسطے اینو نہ چھڈنی, صرف اس وقت جدوں ایدی زبان باہر آئی ہے تے او روک دے. کملا پہلے ہی بڑا جٹ تھا, وہ اس کو بھینسوں کے باڑے میں لے گیا, اور جب بھینسوں کے باڑے میں لے کے گیا تو کتے کا جو ایکسپریشن تھے, چہرے کی جو آثار تھے وہ بڑے برے تھے. وہ ایسا محسوس کر رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں میں کون سی جہنم میں آ گیا ہوں, کون سی جگہ پہ آ گیا ہوں. اس نے اس کو جو ہے بالکل اپنے آپ کو جو ہے پریشانی میں محسوس کر رہا تھا. اس کے بعد کملا جو تھا وہ بڑا جٹ تھا, اس نے ڈاکٹر صاحب کے کہنے کے اوپر پوری رات اس کو خوب مارا. صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ 11 بجے دوبارہ سے امریکن امبیسڈر آ رہی ہیں. جو ہی امریکن امبیسڈر آئیں دوبارہ سے پروٹوکول لگا, امریکن امبیسڈر پرنسپل کے ساتھ پروفیسر صاحب کی کمرے میں آئیں اور آتے کے ساتھ ہی انہوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب میرے ٹامی کا کیا بنا. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ مجھے یاد ہے, میں اسے بلاتا ہوں. اتنی دیر میں انہوں نے اپنے نوکر کملے کو کہا کہ اپنا ٹامی کو لے آئے. جب وہ لینے آیا تو پروفیسر اپنے کتاب میں لکھتا ہے کہ اچانک, چونکہ اس کا کمرہ بڑا تھا, تو ٹامی کو جب لے کے آیا تو ٹامی نے اپنا پٹا چھڑایا اور بھاگ کے جو ہے وہ امریکن سفیر کو گلے لگا لیا, اس کو پیار کرنے لگا, اس کے پیروں میں بیٹھ گیا اور زمین پہ بیٹھ گیا, اور اس طرح پروفیسر کو اور امریکن امبیسڈر کو تشکرانہ نظروں سے دیکھنے لگا کہ اس نے یہ جو ان کا نوکر ہے کملا, اس سے میری جان چھڑوا دی ہے, اور بڑا شکریہ ادا کرنے کے موڈ میں بیٹھ گیا. پروفیسر صاحب لکھتے ہیں کہ اب وہ جب بیٹھا ہے تو اچانک میری میز کے اوپر پرانا ایک ڈبل روٹی کا پیس پڑا تھا جو کافی دنوں کا تھا. میں نے اسے اٹھایا اور باہر پھینکا, تو یوں ہی میں نے پھینکا تو کتے نے دوڑ کر جو ہے نا
اس پیس کو جو ہے پکڑ لیا اور کھا لیا۔ امریکن سفیر یہ سارے معاملات دیکھ کے بہت پریشان ہوئی تھی کہ کیسے یہ تو کچھ نہیں کھاتا تھا، اس کے سامنے کچھ بھی رکھا جاتا تھا، یہ پرانا ٹکڑا کیسے کھا گیا، یہ مجھے پیار کیسے کر رہا ہے اور یہ آرام سے کیسے بیٹھ گیا۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب یہ کیا ماجرا ہے، آپ نے اس کی کیا علاج کیا؟ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میڈم آپ بس اب یہ ٹھیک ہے ماشاءاللہ، آپ اسے لے جائیے، تو کبھی 6-8 مہینے میں چیک کروا لیا کیجیے۔ امریکن سفیر بڑی پریشان تھی کہ آخر پرابلم کیا ہے، کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ تو تھوڑی دیر بعد امریکن جو ڈاکٹر صاحب تھے وہ بتانے پہ مصر نہیں تھے، لیکن آخر انہیں بتانا پڑا۔ تو امریکن سفیر نے جب آخری دفعہ پوچھا تو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ میڈم یہ مالک بن بیٹھا تھا، مالکوں کی والی حرکتیں کرتا تھا۔ تو